عزیز طلبہ، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے مثنوی کی صنفی شناخت۔ مثنوی شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جس کی تعمیر و تشکیل میں موضوع اور حیت دونوں کو برابری کا درجہ حاصل ہے۔ ابتدا میں مثنوی محض ایک حیت کا نام تھا، لیکن بعد میں روایت نے مثنوی کو محض حیت کے نام تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ اس میں موضوع اور ایک مخصوص مزاج کی اہمیت کو بھی ملحوظ نظر رکھا۔ یوں بھی اگر مثنوی کو محض ایک حیت قرار دیں تو پھر نظم اور مثنوی میں فرق اتنا دشوار ہوگا، کیونکہ مثنوی کی حیت میں ایسی بے شمار نظمیں لکھی جاتی رہی ہیں کہ جو مثنویاں نہیں ہیں۔ اس طرح سے مثنوی کی صنفی شناخت میں اس کی مخصوص حیت کے علاوہ اس کے موضوع اور مخصوص مزاج کا تعین بھی ضروری ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اس صنف شاعری کو حیت کی بنیاد پر ہی دیگر اصناف سے ممیز کرنے کا رجحان رہا ہے۔ لفظ مثنوی اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے اور لفظ مثنیٰ سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی دو دو کیا گیا یا دو جز والی چیز یا دہرایا گیا کے ہیں۔ کیونکہ مثنوی میں ہر شعر اپنے سے پہلے اور بعد کے شعر کے اعتبار سے علیحدہ دو قافیوں کا حامل ہوتا ہے اور ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا ہے۔ اس کے لغوی معنی کی مناسبت سے مختلف القوافی اشعار کو مثنوی کہا گیا، لیکن اصطلاحی مفہوم میں مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دونوں مصرع ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا ہو، لیکن پوری مثنوی ایک ہی وزن میں ہو۔ اس لحاظ سے مثنوی حیتی طور پر ایک قافیائی نظام ہے اور اسی وجہ سے اس کی حیت میں بے پایہ تنوع اور وسعت ہے۔ مثنوی کی حیت کو سمجھنے کے لیے مثنوی سحر البیان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ شتابی مجھے ساقیاد شراب، کہ یہ حال سن کر ہوا دل کباب، یہاں کا تو قصہ ہے چھوڑا یہاں، ذرا اب سنو غم زدوں کا بیاں، کروں حال ہجراں زدوں کا رقم، کہ گزرا جدائی سے کیا ان پہ غم، کھلی آنکھ جو ایک کی واں کہیں، تو دیکھا کہ وہ شاہزادہ نہیں، نہ ہے وہ پلنگ اور نہ وہ ماہ رو، نہ وہ گل ہے اس جا نہ وہ اس کی بو، رہی دیکھ یہ حال حیران کار، کہ یہ کیا ہوا ہائے پروردگار۔ مثنوی کے اس نظام قافیہ سے ہٹ کر ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مثنوی نگاروں نے کئی اجزاء یا ارکان کو بھی مثنوی میں شامل کیا ہے۔ اگرچہ اجزاء بندی اس کی صنفی شناخت میں شامل نہیں ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ تمام مثنوی نگاروں نے سختی سے اجزاء کی پابندی نہیں کی، تاہم کچھ اجزاء اکثر مثنویوں میں مل جاتے ہیں جن میں حسن تعمیر یا حسن ترتیب، زبان و بیان، کردار نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مثنوی کا فن بیانیہ ہے۔ یہاں بات کو صراحت کے ساتھ کہا جاتا ہے تاکہ واقعات آسانی سے ذہن نشین ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے اس میں قصے کی طرح کا تسلسل ہونا ضروری ہے۔ یہ تسلسل صرف قصہ پر مبنی مثنویوں کے لیے ہی ضروری نہیں، بلکہ ان مثنویوں کے لیے بھی کہ جن میں قصہ پن کم یا سرے سے ہی نہیں۔ حالی نے اسی تسلسل کو ربط کلام کا نام دیا ہے۔ ایک اچھی مثنوی کے لیے یہ لازمی ہے کہ زبان صاف، شستہ اور رواں ہو۔ مصنوعی اور پرتکلف زبان کے مقابلے میں سادہ، پرقار اور شیرین اسلوب مثنوی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ موضوع کے اعتبار سے بھی زبان کا استعمال ہونا چاہیے۔ بزم کے بیانات میں جہاں شیریں لب و لہجہ ضروری ہے، وہیں رزم کے بیان میں پرشکوہ الفاظ کا ہونا ناگزیر ہے۔ مثنوی میں حسن تعمیر کے ضمن میں واقعات کی مناسب ترتیب اور زبان و بیان کی شیرینی کے ساتھ کردار نگاری کا عنصر بھی جڑا ہوا ہے۔ داستانی مثنوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کردار نگاری کی طرف خاص توجہ دی جائے۔ قصہ کی دلچسپی میں اضافہ کرداروں ہی سے ہوتا ہے۔ مثنوی میں مختلف طبقے اور عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں بادشاہ بھی ہیں، شاہزادے اور شہزادیاں بھی، وزیر بھی ہیں اور
وزیر زادے اور وزیر زادیاں بھی، آقا بھی، نوکر بھی، جن بھی، پری بھی، نجومی بھی، جادوگر بھی، جوان بھی، بچے اور بوڑھے بھی، عالم بھی ہے، جاہل بھی۔ ضروری ہے کہ ہر کردار اپنے لب و لہجے اور فکر و عمل کے اعتبار سے دوسرے کردار سے مختلف ہو، تاکہ قصے میں اس کے وجود کا جواز فراہم ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ضمنی کردار بنیادی کردار سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو۔ تمام کردار خوبیوں اور خامیوں سمیت سامنے آئیں اور متحرک اور جیتے جاگتے ہوں تاکہ مثنوی میں جان پڑ جائے۔ مناظر کی حقیقی تصویر کشی سے قصے کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ داستانوی یا تاریخی مثنویوں میں بعض مقامات ویسے ضرور آتے ہیں جہاں مناظر قدرت کا بیان ہوتا ہے۔ راست طور پر لکھی جانے والی مثنویوں میں بھی منظر نگاری کے انتہائی کامیاب نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ مناظر چاہے دربار کے ہوں یا باغ و زاغ کے، صبح ہوں یا شام کے، بہار کے موسم کے مناظر ہوں کہ خزاں کے، کوہساروں کے ہوں یا کہ آبشار کے، غرض شاعر کی یہ کوشش رہے کہ پورا منظر قاری کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ مبالغہ آمیز، مصنوعی اور پرتکلف انداز سے منظر نگاری کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ملاحظہ ہو سحر البیاں کے چند اشعار، جس میں میر حسن نے چاندنی رات میں جنگل کا سما باندھا ہے۔ وہ سنسان جنگل و نور قمر، وہ براق سا ہر طرف دشت و در، وہ اجلا سا میداں چمکتی سی ریت، لگا نور سے چاند تاروں کا کھیت، درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، خس و خار سارے جھمکتے ہوئے، درختوں کے سائے سے ماہ کا ظہور، گرے جیسے چھلنی سے چھن چھن کے نور۔ مثنوی میں جذبات نگاری بنیادی لوازم میں سے ہے۔ ہر اچھی مثنوی میں واردات قلبی، عمل در عمل کی کڑیوں، داخلی کیفیات، نفسیاتی الجھنوں اور جذبات کا بیان ہوتا ہے۔ چونکہ مثنوی میں مختلف کردار ہوتے ہیں اور ہر کردار کا اپنا الگ الگ رول ہوتا ہے، لہٰذا مختلف مواقع اور حالات کے اعتبار سے ہر ایک کے جذبات کی تصویر کشی کرنی پڑتی ہے۔ جہاں تک مثنوی کے مضامین اور موضوعات کا تعلق ہے تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ شاعر اپنی پسند اور ضروریات کے مطابق کسی بھی موضوع کو اپنا سکتا ہے۔ مذہبی واقعات، درس اخلاق، داستان حسن و محبت، میدان کارزار کی معرکہ خیزی، بزم طرب کی دل آویزی، رسومات شادی، ما فوق الفطرت عناصر کے حیرت ناک کارنامے، سبھی کچھ مثنوی کا موضوع ہے۔ دیگر اصناف سخن کے مقابلے میں اس صنف شاعری میں شاعر کو کم سے کم قید اور زیادہ سے زیادہ آزادی ہوتی ہے۔ اس میں غزل کی رعنائیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، قصیدے کا جوش و خروش بھی، حسن و عشق کی مسحور کن داستان بھی اس میں ملتی ہے، اور مرثیے کی درد و قصق بھی، اور رزم گاہ کی تلواروں کی جھنکاریں بھی سنائی دیتی۔ ڈرامائی انداز و کیفیت بھی ہے اور صوفیوں کی حق ہو کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہے۔ غرض زندگی کی ہستی، بولتی، سسکتی اور کراہتی تصویریں مثنوی کی صنف میں جس قدر ملتی ہے اس کی مثال شاید ہی کسی اور صنف میں مل سکے۔ حالی، شبلی اور عبدالسلام ندوی سے لے کر اردو کے سخت ناقد کلیم الدین احمد بھی مثنوی کی اس وسعت کے بارے میں رطب اللسان ہیں۔ احسن مار ہروی مثنوی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں: نظم کی تمام اصناف میں مثنوی ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی وسعت، اس کی ہم غیری اور اس کے فوائد سب سے زیادہ اور سب پر حاوی ہیں۔ جذبات انسانی، مناظر قدرت، تاریخی واقعات جس خوش اسلوبی اور روانی سے مثنوی میں سما سکتے ہیں، ان کی اتنی گنجائش کسی صنف سخن میں نہیں۔ زندگی کے تمام سوانح، رزم ہوں یا تاریخی، عشقیہ ہوں یا اخلاقی، فلسفیانہ ہوں یا افسانوی، غرض کے تخیل کی کھپت مثنوی میں ہوتی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی مثنوی کی اہمیت اور افادیت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: انواع شاعری میں یہ صنف تمام انواع کی نسبت زیادہ مفید، زیادہ وسیع، زیادہ ہمغیر ہے۔ شاعری کی جس قدر انواع ہیں، سب اس میں زیادہ سے زیادہ ادا ہو سکتی ہیں۔ جذبات انسانی، مناظر قدرت، واقعہ نگاری اور تخیل اور ان تمام چیزوں کے لیے مثنوی سے زیادہ کوئی میدان ہاتھ نہیں آ سکتا۔
جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مثنوی کا دامن دوسری اصناف سخن کے مقابلے میں بڑا وسیع اور ہمغیر ہے۔ اس میں موضوعات کی رنگا رنگی اور ہر طرح کے مضامین سمیٹ لینے کی صلاحیت ہے، اور اسی سہولیت کی وجہ سے مثنوی میں ضخیم سے ضخیم داستانیں نظم ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کمال خان رستمی کی مثنوی خاورنامہ 24,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ واقع نگاری یا داستان گوئی کا لطف تسلسل اور روانی میں ہے۔ دوسری اصناف میں حیتی بندشوں کی وجہ سے یہ سلسلہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس مثنوی میں نثری داستان کا سا غیر منقطع سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مثنوی میں تسلسل، روانی اور رابطہ کی اس خصوصیت کی بنا پر حالی نے اسے سب سے مفید اور کارآمد صنف قرار دیتے ہوئے لکھا ہے۔ الغرض جتنی صنفیں فارسی شاعری میں متداول ہیں، ان میں کوئی صنف مسلسل مضامین بیان کرنے کے قابل مثنوی سے بہتر نہیں ہے۔ یہ وہ صنف ہے جس کی وجہ سے فارسی شاعری کو عرب کی شاعری پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ اردو شاعری کی تمام اصناف میں سب سے زیادہ کارآمد یہ صنف ہے، کیونکہ غزل یا قصیدے میں اس وجہ سے کہ اول سے آخر تک ایک ایک قافیے کی پابندی ہوتی ہے، ہر قسم کے مسلسل مضامین کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے، یہ 10 اشعار سے لے کر 10,000 اشعار کی بھی ہو سکتی ہیں۔ موضوعی حیثیت سے مثنوی کی بہترین نمائندہ شاہکار 500 اشعار سے زائد پر مشتمل ہے، لیکن مثنوی نگار کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ کہیں طوالت اکتاہٹ کا سبب نہ بن جائے تو مثنوی میں عیب بن جاتی ہے۔ اس لحاظ سے مثنوی میں اختصار و طوالت میں تناسب اور توازن رکھنا ضروری ہے۔ ابتدا میں مثنوی کے لیے کوئی خاص اوزان مقرر نہیں تھے، لیکن نظامی نے اپنا مشہور پنج گنج لکھا اور اس میں 5 مثنویاں 5 مختلف بحروں میں تصنیف کیں، جو بعد میں مثنوی کے لیے اوزان سمجھے جانے لگے۔ خسرو نے اپنے 7 گنج میں 2 اور اوزان بڑھا دیے، اس کے بعد یہ 7 بحریں مروج ہیں۔ لیکن مثنوی جیسی وسیع تر صنف سخن کے لیے یہ قید کوئی خاص جواز نہیں رکھتی، اور سعادت یار خان رنگین نے پہلی بار ان مقررہ 7 بحروں کے قید کو بے معنی سمجھا۔ اس طرح مثنوی میں اوزان کی یہ قید نہیں رہی اور چھوٹی بڑی تمام بحروں میں کامیاب مثنویاں لکھی گئیں۔ بقول مولوی جلال الدین احمد، یہ کوئی ضروری اور لازمی امر نہیں ہے کہ ان متعملہ اور مروجہ اوزان کے علاوہ کسی دوسرے وزن میں مثنوی لکھنا ناجائز سمجھا جائے۔ البتہ جن اوزان کو مخصوص کیا گیا ہے ان میں بنسبت دوسرے اوزان کے دلکشی اور ترنم اور موزونیت زیادہ ہے۔ مثنوی کے اقسام۔ جہاں تک مثنوی کے اقسام کا تعلق ہے تو اس میں موضوع کی مناسبت سے حد بندی کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ تاہم سید عبداللہ نے دکنی مثنویوں کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو اس طرح سے ہیں: رزم نامے، عشقیہ داستانیں، سچی کہانیاں، عشقیہ آپ بیتیاں، اخلاقی اور فلسفیانہ مثنویاں، صوفیانہ تمثیلی مثنویاں۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے بھی اردو کی قابل ذکر مثنویوں کو سامنے رکھ کر اقسام کے لحاظ سے انہیں 6 خانوں میں تقسیم کیا ہے، جو اس طرح ہیں: مذہبی مثنویاں، مثلاً رامائن از جگناتھ خوشتر، تاریخی مثنویاں، مثلاً علی نامہ از نصرتی، معاشرتی مثنویاں، مثلاً حقے کے بیان میں از حاتم، مناظر قدرت اور موسم پر مثنویاں، مثلاً در بیان لاہور از حضرت شاہ مراد، ہندوستانی قصے کہانیوں سے ماخوذ مثنویاں، مثلاً قطب مشتری از ملا وجہی۔ متفرق مضامین کے تحت بہت سی مثنویاں اور موضوعات کا احاطہ ہو سکتا ہے۔ کوئی شعبہ فکر و عمل ایسا نہیں ہے جس پر اردو میں مثنوی نہ لکھی گئی ہو۔ رزم و بزم، عشق و مذہب، ملی و قومی مسائل سے لے کر حرمہ نصیبی، حتیٰ کہ مچھروں اور کھٹملوں تک پر مثنویاں قلم بند کی جا سکتی ہیں۔ تاہم مثنوی کا اصل مزاج داستان عشق کا بیان ہے۔ دراصل مثنوی واقعات کا مسلسل بیان ہے
اور یہ واقعات زیادہ تر مثنویوں میں افسانوی واقعات ہیں، گویا واقعہ نگاری اس کا خاص وصف ہے۔ مثنوی میں صرف حیت پر زور دینے سے نظم اور مثنوی میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بقول وزیر آغا، اصولاً یہ بات غلط ہے کہ کسی صنف کو محض حیت کی بنا پر ایک الگ صنف کا درجہ دیا جائے، کیونکہ کسی صنف کے وجود کا جواز محض اس بات میں ہے کہ وہ انسانی شخصیت کے کسی خاص پہلو کو دوسری اصناف کی بنسبت بہتر طریقے سے سامنے لا سکتی ہے۔ مثنوی کا اصل مقصد محبت کی داستان کو بیان کرنا ہے۔ اگر مثنوی کو مختلف اور متنوع خارجی موضوعات کے لیے برتا جائے تو اس سے مثنوی کا اصل مزاج مجروح ہوتا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے مثنوی بنیادی طور پر ایک منظوم عشقیہ داستان ہے جو کسی نہ کسی عہد کی معاشرت سے مربوط ہوتی ہے۔ چنانچہ ہماری زیادہ تر اہم مثنویاں وہی مقبول ہیں جو داستانوں، قصوں اور کہانیوں پر مبنی ہے اور جن میں عشق بنیادی محرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یوں بھی جب مثنوی کا ذکر آتا ہے تو اسی قبیل کی مثنویاں ذہن میں آتی ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ لاتعداد مثنویاں عشقیہ کہانیوں پر مبنی نہیں ہیں۔ یہاں اس امر پر غور کرنا بھی ضروری ہے کہ مثنوی ایک طویل بیانیہ کا نام ہے، اس لیے جب اس طویل بیانیہ میں کوئی داستان پیش ہوگی تو لازمی طور پر اس میں حیات و کائنات سے متعلق متعدد موضوعات بھی جگہ پا سکیں گے، لیکن مثنوی کا اصلی اور بنیادی رنگ عشق و محبت کی داستانوں میں ہی کھل اٹھتا ہے۔ اس طرح ہم یوں لکھتے ہیں کہ مثنوی میں جہاں مخصوص حیت کو مد نظر رکھنا لازمی ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی موضوع مثنوی میں تب ہی کھپ سکتا ہے جب وہ ایک واقعے یا ایک داستان کے ذریعے بیان کیا جائے۔ اردو کے اولین نقاد الطاف حسین حالی نے معیاری مثنویوں کی تخلیق کے لیے جو اصول وضع کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو قصہ مثنوی میں بیان کیا جائے اس میں ربط کلام کا خیال رکھا جائے، قصہ کی بنیاد فوق العادت باتوں پر نہ رکھی جائے، واقعات کے بیان میں بیجا مبالغہ سے پرہیز کیا جائے، قصہ مقتضائے حال کے موافق ہونا چاہیے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ایک بیان دوسرے بیان کی تکذیب نہ کرے، قصے کے ضمن میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو مشاہدے یا تجربے کے خلاف ہو، عریانیت اور فحاشی سے دامن بچانا، اور اگر کسی بات کا کہنا ناگزیر ہو تو اشارات سے کام لینا۔ صنف مثنوی کی اس تفصیلی بحث کی روشنی میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مثنوی کی حیت میں موضوع کی بے پایاں وسعت کے امکانات ہیں، اور یہی وہ جوہر ہے جو اسے خارجی اور بیانیہ شاعری کی معراج بنانے کا ضامن ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔